بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سرہانے بیٹھی تھی تو کسی شخص نے السلام علیکم کہہ کر اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ میں نے کہا اے اللہ کے بندے، اللہ تعالیٰ تمہیں بیمار پرسی کی جزائے خیر دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام کرنے دو۔ آنے والے نے بلند آواز سے کہا مجھے اندر آنے کی اجازت دیں کیونکہ اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ اسی اثناء میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا تمہیں پتہ ہے تم کس سے باتیں کر رہی ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ملک الموت ہیں، انہیں اندر آنے کی اجازت دے دے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام اندر آئے اور آتے ہی السلام علیک یا رسول اللہ کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں وعلیکم السلام کہا۔ پھر اسرائیل علیہ السلام یوں گویا ہوئے مجھے اس مالک دو جہاں کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، اس سے پیشتر میں نے کبھی کسی سے اجازت طلب نہیں کی اور آئندہ بھی کسی سے طلب نہیں کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال شریف کے وقت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج آسمانوں پر حضور کے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ خدا تعالیٰ نے جہنم کے داروغہ کو حکم دیا ہے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مطہرہ آسمانوں پر تشریف لا رہی ہے، اس اعزاز میں دوزخ کی آگ بجھا دے اور فوراً جنت سے فرمایا کہ تم سب اپنی تزئین و آرائشگی کرو، اور سب فرشتوں کو حکم دیا کہ تعظیم روح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صف بصف کھڑے ہو جاؤ، اور مجھے حکم فرمایا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو بشارت دوں کہ تمام انبیاء اور ان کی امتوں پر جنت میں داخل نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ اور آپ کی امت جنت میں داخل نہ ہو جائے، اور کل قیامت کو اللہ تعالیٰ آپ کی امت پر آپ کے طفیل اس قدر بخشش اور مغفرت کی بارش فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ ظاہری طور پر پردہ فرمانے کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ اے اسرائیل، مجھے اپنے رب کی ملاقات کا شوق ہے، اب تم جس کام کے لیے آئے ہو وہ کام کرو۔ ملک الموت نے عرض کی مجھے حکم ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی ہو تب روح مبارک قبض کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک الموت کو روح قبض کرنے کی اجازت فرمائی۔ ملک الموت نے روح مبارک قبض کرنی شروع کی۔ موت کی شدت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر پسینہ مبارک آیا۔ سکرات کی تکلیف شروع ہوئی تو فرمایا اے اللہ، موت کی بڑی سخت تکلیف ہے، الہی تو ہی موت کی تکلیف کو آسان کرے گا۔ مٹی کے پیالے میں پانی بھرا کر رکھوایا، موت کی گھبراہٹ میں گھڑی گھڑی یعنی بار بار پانی میں ہاتھ ڈالتے اور وہ ہاتھ اپنے چہرے مبارک پر پھیرتے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ کو بہت تکلیف ہے۔ فرمایا اے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، آج کے سوا پھر کبھی تیرے باپ پر کرب اور کوئی تکلیف نہ ہو۔ اے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، جب میرا انتقال ہو جائے تو تم یہ کہنا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور فرمایا اے لوگو دیکھو نماز کی حفاظت کرنا۔ یہ فرما کر پھر فرمایا یہ کہتے کہتے جان سینہ مبارک تک سمٹ آئی تھی، نیچے کے جسم کی جان نکل چکی تھی، مگر امت گناہگار کا کلمہ زبان پر جاری تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا رب العالمین فرماتا ہے کہ اس امت کی اس قدر محبت آپ کے دل میں کس نے ڈالی ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ عرض کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر 1000 درجہ آپ سے زیادہ مہربان ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اپنی امت کو میرے سپرد کر کے اس شدت کو آسان کیجیے۔ یہ سن کر فرمایا کہ اب میرا دل ٹھنڈا ہوا۔ اسی لمحے بے ہوشی طاری ہوئی اور ماتھے پر مشک کی خوشبو کا پسینہ جاری ہوا۔ یہ رات کا وقت ہے، سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم نزا کی حالت میں ہیں اور حجرہ مبارک میں دنیا کی قلت کے سبب چراغ میں تیل نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اٹھ کر ہمسایہ کی عورت کے پاس چراغ بھیج کر کہا
کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے میں وفات پا رہے، کچھ تیل ڈال دیں، روح مبارک آسمان کی طرف پرواز کر دے۔ فوراً ایک خوشبو حجرہ میں پھیلی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے ملک الموت کی آواز سنی کہ جب روح مبارک قبض کر کے چلے تھے، روتے جاتے تھے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ دیکھا کہ روح مبارک پرواز کر گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر چہرہ مبارک کھولا، دیکھا کہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے، ماتھے پر پسینہ ہے۔ پکارا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رب کا بلاوا منظور کر لی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہم کو چھوڑ کر اپنے رب کے پاس چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انتقال کی خبر سن کر صحابہ کرام کی عقلیں جاتی تھیں۔ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ صدمے سے انتقال کر گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی دیوانہ ہو گئے، دیوانوں کی طرح حجرہ مبارک پر آئے اور عرض کیا، مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا، ایک نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھے دکھا دو۔ اہل بیت اطہار نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو حجرے میں بلایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے چادر ہٹا کر دیکھا، آنکھ سے دیکھ بھی لیا مگر دل کو یقین نہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کے متعلق سوال پیدا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عام آدمیوں کی طرح برہنہ غسل دیا جائے یا کپڑے میں۔ اچانک تمام حاضرین پر خواب کا غلبہ ہو گیا۔ اسی اثناء میں ان کے کانوں میں آواز آئی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پیراہن میں ہی غسل دو۔ سیدنا امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ میرے غسل کا انتظام تم ہی کرنا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیتے ہوئے آپ کے بدن مبارک پر کسی قسم کی کوئی میل نہ دیکھی۔ برجستہ ان کی زبان پر آیا، آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ کی حیات اور انتقال کیسی پاکیزہ اور مطہر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کے دن اس قدر تاریکی چھا گئی کہ بعض صحابہ بعض کو دیکھنے نہ پائے۔ اگر آپ نے ہتھیلی کو کھولتے تو کچھ نظر نہ آتا۔ یہ تاریکی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین تک چھائی رہی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما گئے تو آپ کے مؤذن حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ خبر سنی تو اس قدر غمزدہ ہوئے کہ نابینا ہونے کی دعا مانگنے لگے، چونکہ میرے آقا کے بغیر یہ دنیا میرے لیے قابل زیست نہیں رہی۔ آپ اسی وقت نابینا ہو گئے۔ لوگوں نے کہا، تم نے یہ دعا کیوں مانگی؟ فرمایا، لذت نگاہ تو آنکھوں میں ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب میری آنکھیں کسی کے دیدار کا ذوق ہی نہیں رکھتی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر رہے تھے تو ایک اعرابی آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربت انور پر لیٹ گیا اور کہتا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے حکم دیا اور ہم نے سنا، آپ نے قرآن کریم اللہ سے سیکھا، آپ کی ذات گرامی سے سیکھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ اپنی نفسوں پر ظلم کریں تو آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اللہ سے استغفار کریں اور اللہ کا رسول ان کی بخشش طلب کرے تو وہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے۔ ہم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، آپ بخشش کی دعا فرمائیں۔ اسی وقت قبر اطہر سے آواز آئی کہ تم بخش دیے گئے۔ ناظرین، اس امید کے ساتھ کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے اردو گیٹ انفو یوٹیوب چینل۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔